عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلته على حلقته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد صرف دو شخصوں کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے صرف دو شخصوں میں کیا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو حق کے راستے میں رات دن خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو احکام سکھا رہا ہے۔ تو حسد جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت بڑی برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ نے خود دعا سیکھ نماز میں جو صورت ہے قل اعوذ بالفلق کے اندر جو ہے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کی بات دی ہے۔ تو حسد کا تعریف کیا ہے حسد کی؟ کسی کی نعمت کی زوال تمنا، اس کی نعمت چلی جائے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ لیکن یہاں حسد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ غبطہ کے معنی میں اس کے مجھے ایسی نعمت حاصل ہو جائے، یہ حسد نہیں۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہم کہیں گے اللہ مجھے بھی ایسی نعمت دے۔ حسد میں آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کو چلا جائے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس کیا وہ جانا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے حسد کے بارے میں جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ حسد ساری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا وہ اس کا دوسرے آدمی سے جو حسد کرتا ہے اس کو نقصان ہونے پہلے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی پیٹ میں آگ جل جاتی ہے اس کے سینے میں آگ جلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے پہلے یہ خود جلتا رہتا ہے، اس کا کیا نقصان ہو یا نہ ہو اور بات۔ لیکن یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ جس کو حسد اگر جائز ہوتا تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، یہ حسد سے مراد ہے غبطہ ہے، مجھے وہ چیز نعمت حاصل ہوتی ہے تو میں بھی ایسے کرتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں مال لگا رہا ہے، یعنی جہاں بھی حق کا تقاضا ہوتا ہے، خیر کا تقاضا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کا تقاضا خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا آدمی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں صاحب کیا کر میں بھی کرتا تھا۔ اگر اس کی نیت صادق ہے تو اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ یہ دیکھو اگر اس کی نیت صادق ہے، اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں لیکن وہ نیت کر رہا ہے اللہ مجھے بھی تجت میں بھی کرتا ہوں۔ اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی جو ہے ویسٹ کر رہا ہے، دیکھو شادیاں کیسے کیسے ہوتی ہیں، یہ کارڈ جو ہے 50 روپے کارڈ ہوتے ہیں، اتنی بڑے بڑے پیمانے پر کہاں کرنا ہے۔ اللہ کے لیے شادی نہیں کر سکتے تھے؟ فاطمہ زہرا شادی کیسے کر سکتے تھے؟ مکہ مدینہ کو بلاتے تھے دو شہروں کو بلا کے جو ہے کیسا بڑا فنکشن ہوتا تھا، معلوم نہیں کیا آپ نے بڑے بڑے مسجد میں بیٹھے 4 آدمیوں کو لے کے آپ نے نکاح کر دیا۔ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو ہے تو یہ سب ویسٹ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی جو ہے غریب دیکھ رہا ہے، انہوں کیا شادی کرے صاحب، پیسے نہیں، میں بھی چیز کرتا جی کہتا ہوں یہ اس کے برابر جو اس کو وبال ہوگا۔ یاد رکھو ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں کرتے تھے، تمہیں دکھاتے تھے کیسی کرتے ہیں، میں شادی کرتا ہوں ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر آپ یہ تمنا کریں کہ اللہ مجھے بھی مال ہوگا تو میں اس کو حق کے راستے میں لگاتا تھا، یہ جائز ہے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ارے علم تو ہی خرچ کرنے سے بڑھنے والی چیز ہے، وہ پرو کر کے تو چلا جائے گا، اس کے پاس چلا جائے گا، اور کیا کریں گے اس کو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے من آتا اللہ حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے، دین کی حکمت، دین کی سمجھ دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے صحیح باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ دو اشخاص کے بارے میں حسد کرنا یا غبطہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔